اگر آپ آئیں یہاں پر تعجب کریں گے آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار یہ ہے کہ سرکار جس کو چاہے جنت دے، مگر غیر مقلدین کا نظریہ اور اعتقاد کیا ہے؟ معراج ربانی سے سنیں آپ۔ تمام کے تمام اعمال صالحہ سارے کے سارے برباد ہیں۔ لئن اشرکتا لیحبطن عملک، اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے فرمایا، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال کو ضائع برباد کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے فرمایا، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال کو ضائع برباد کر دیا جائے گا۔ یہ واضح طور پر انہوں نے بتا دیا، ایک آیت قرآن کی پڑھی، اور میں نے ابتدا میں اپنی تمہید میں عرض کیا تھا کہ تفاسیر کو چھوڑ کر تفصیل بالرائے جو کرتا ہے آدمی تو اس کا یہی انجام ہوتا ہے، گستاخی کر بیٹھتا ہے وہ اللہ کے رسول کی۔ اور بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن میں اپنی مرضی چلائی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا۔ دیکھیے پورے قرآن میں مخاطب کون ہے؟ قرآن اترتا کس پہ تھا؟ کس پہ اترتا تھا؟ آپ پہ اور ہم پہ اترتا تھا یا صحابہ پہ اترتا تھا؟ نہیں، کس پہ اترتا تھا؟ رسول اللہ سے۔ تو مخاطب رسول ہوتے تھے، لیکن نام رسول کا آ رہا ہے، لیکن اصل مخاطب جن سے خطاب کیا جا رہا ہے، جن کو تنبیہ کی جا رہی ہے، وہ رسول اللہ کی امت ہوتے تھے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی میں آیا کہ نبی آپ نماز پڑھیے تو نماز تو پڑھتے ہی تھے، لیکن مطلب یہ بھی ہوتا تھا کہ امت پہ بھی فرض کیا جا رہا ہے، یہ ایک اصول ہے۔ تو اب اس قرآن کی جو انہوں نے آیت پڑھی اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ضرور نام لیا کہ نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے، لیکن تفسیر کو چھوڑ کرنے کا نتیجہ یہ ہے، مفسرین اکرام نے صاف کہا، جیسے تفسیر خازن میں امام خازن جلد نمبر 1 صفحہ 87 پہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں والمراد بھی امتہ، اس آیت میں مراد رسول اللہ کی امت ہے، سرکار نہیں ہے۔ یعنی حضور کی امت سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے امت محمدیہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے بھی اللہ اعمال برباد کر دے گا۔ اور یہ رسول پہ فٹ کر رہے ہیں، اور رسول پہ فٹ کر کے گستاخی کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ اللہ کا رسول نہ شرک کرتا ہے نہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ نبی معصوم ہوتا ہے، اور جب نبی معصوم ہے تو یہ خطاب ہی عجیب ہے۔ ایک طرف تو اللہ فرما رہا ہے محبوب نہ آپ کبھی بھٹکے نہ گمراہ ہوئے اور نہ گمراہ ہوں گے، دوسری طرف قرآن کہتا ہے محبوب آپ بغیر وحی کے کچھ کرتے ہیں نہ بولتے ہیں جب تک وحی نہیں آتی۔ تو جب آپ نبی اللہ کے پابند ہے، اللہ کے فرمان کے پابند ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ شرک کیسے کر سکتے؟ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں مراد اللہ